برائی کو بھلائی کے لیے استعمال کرنا۔ دنیا میں شیطان کی سرگرمیوں کے قطع نظر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ خدا برائی کو بھی اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ میں نوید ملک ہوں اور آج اس موضوع پر روشنی ڈالوں گا۔ 9 باب میں ہم واپس چلتے ہیں جہاں 5واں نرسنگا ہے۔ اب پہلے 4 نرسنگے جسمانی تباہی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن یہ نرسنگا اب ہمیں زمین سے آسمان تک لے جاتا ہے۔ ہم نے تباہی کی جسمانی افواج کو دیکھا، اب ہم روحانی افواج کی طرف جائیں گے۔ اور جب 5ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ ستارہ کون تھا۔ کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ یقیناً ایک بدروح ہے، ایک بہت ہی طاقتور بدروح جو شیطان کی نمائندگی کرتی ہے۔ لیکن جو یوحنا نے دیکھا، اس نے کہا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا اور اسے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی۔ اور ظاہر ہے یہاں علامتی زبان استعمال کی گئی ہے۔ ہم یقینی طور پر تو نہیں جانتے اس کا مطلب کیا ہے، بس یہی کہ یہ برائی کی جگہ ہے۔ یاد رہے، شیطان ان شرارت کی روحانی افواج کا مالک ہے جو آسمانی مقاموں میں ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا شیاطین پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ اور جب اس نے اتھا گڑھے کو کھولا تو گڑھے میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں اٹھا، اور گڑھے کے دھوئیں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریک ہو گئی، اور اس دھوئیں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑیں۔ اب یہاں ظاہر ہے ہم بہت بھاری اور اہم علامات کی طرف جا رہے ہیں، اور انہیں زمین کے بچھوؤں کی سی طاقت دی گئی، اور ان سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں، زمین کی گھاس یا کسی ہریاول یا کسی درخت کو ضرر نہ پہنچانا۔ یہاں ایک نیا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ زمین کی گھاس کئی حوالوں سے تباہ ہو چکی ہے، لیکن یہاں اس نرسنگے میں اور ان سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں، زمین کی گھاس یا کسی ہریاول یا کسی درخت کو ضرر نہ پہنچانا۔ دوسرے لفظوں میں، غیر نجات یافتہ لوگ جنہوں نے یسوع کو رد کیا اور انہیں جان سے مارنے کا نہیں بلکہ 5 مہینے تک لوگوں کو اذیت دینے کا اختیار دیا گیا۔ مجھے لگتا ہے یہاں 5 مہینے شاید لفظی طور پر مستعمل ہے۔ دوسرے حوالوں کی روشنی میں بھی ایسی کوئی بات یا وجہ نظر نہیں آتی کہ اسے لفظی طور پر نہ لیا جائے۔ اور ان کی اذیت ایسے تھی جیسے بچھوؤں کے ڈنگ مارنے سے آدمی کو ہوتی ہے۔ اب یہاں کی علامت کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، بس میں سمجھتا ہوں کہ ہم یقینی طور پر یہ نتیجہ افز کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا شیطانی جبر ہے جس کی دنیا میں اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ شیطانی ظلم ہے۔ اب یہاں پر کتنا لفظی ہے آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، اور بہت سے لوگ جو یہ پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے، لیکن مجھے لگتا ہے ہم سب اس پر متفق ہیں کہ یہ شیطانی جبر ہے، ظلم ہے، یہ برائی ہے، یہ شیطانیت ہے۔ اب اس حصہ میں دلچسپ بات یہ ہے کہ شیطان کو یہاں روکا گیا ہے۔ اگر اسے نہ روکا گیا ہوتا، سوچیں پھر یہ کیسا ہوتا۔ یہاں خدا نے شیطان کو روکا ہوا ہے، لیکن یہاں اس موقع پر بھی وہ انہیں روکے ہوئے ہے، حالانکہ وہ ان بری شخصیتوں کو
لوگوں کا انصاف کرنے اور انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ سننے میں بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے وہ یہ دیکھنے کے لیے انہیں سزا دے رہا ہے کہ انہیں کتنی سزا دے سکتا ہے۔ انہیں 1 مہینہ دیتے ہیں، چلو 1 اور دیتے ہیں، انہیں اذیت اور تکلیف کے 5 مہینے دیتے ہیں، لیکن خدا یہ نہیں کر رہا۔ خدا نے ان بری شخصیات کو کیا کہا؟ انہیں نہ مارنا۔ ابلیس کا کیا مقصد ہے؟ ہر شخص کو مارنا اور ہلاک کرنا تاکہ وہ یسوع مسیح کے بغیر مر جائیں، تاکہ وہ مسیح کے بنا ابدیت میں داخل نہ ہوں۔ اور خدا نے کہا نہیں، میں تمہیں عدالت کرنے کے لیے استعمال کروں گا، لیکن میں ایک بار پھر سے تمہیں اپنا فضل بیان کرنے کے لیے استعمال کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے پاس ایمان لانے کا موقع ہو، اور اگر اذیت، تکلیف اور دکھ سے وہ اپنے گھٹنوں پر آ کر توبہ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اب بدقسمتی سے ان میں سے بہت سے لوگوں نے توبہ نہیں کی، لیکن خدا کی اس عدالت کی تکلیف کے نتیجے میں کچھ نے توبہ کی ہے۔ تو یہاں خدا شیطان کو ابدی زندگی کے اپنے منصوبے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور ہم یہی رومیو 8 باب کی 28 آیت میں پڑھتے ہیں۔ یہ اس کی تصویر ہے، لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ پیچھے پیدائش کی کتاب میں یوسف کی کہانی کی طرف جائیں کہ جب اس کے بھائی آئے اور انہوں نے سوچا کہ یوسف ان سے اس کا بدلہ لے گا جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا، اس نے کہا تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا۔ اب آپ اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ بس خدا بھلا ہے، اور یہاں بھی وہ ان عدالتوں کی برائی کو بھی لوگوں کے لیے ایمان لانے کا موقع دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ انہیں نہیں مارتا۔ خدا نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں کہا اس نے کہ انہیں نہیں مارنا؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ جواب دیں۔ وہ شیطانی جبر کو ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب غور و خوض کرنے کا مقام ہے، اور سوال یہ ہے، آج کل کے ایمانداروں کے درمیان یہ ایک بہت ہی نایاب صورتحال ہے، لیکن کس طریقے سے پولس رسول کی زندگی میں یہ اصول کیسے بیان کیا گیا ہے؟ یہ ایک حیران کن حوالہ ہے، لیکن میرے خیال میں یہاں ایک تعلق ہے، اور میں نے پہلی مرتبہ مطالعہ کے دوران یہ تعلق دیکھا۔ یاد ہے جب پولس تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، اسے یہ ناقابل یقین مکاشفے ملے، کیونکہ جو اس نے دیکھا وہ اتنا حیران کن تھا۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ گھمنڈ کرے، تو اس نے کچھ ایسا کیا جو اس اصول کے مطابق ہے۔ 2 کرنتھیوں 12 باب، اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبھ ہویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد۔ اب میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، میں بس یہ جانتا ہوں کہ خدا نے شیطان کے قاصد کو استعمال کیا، ایک بری شخصیت کو، تاکہ پولس کو فروتن رکھ سکے، کیونکہ جو اس نے دیکھا وہ اتنا حیران کن تھا کہ ایسے تجربہ کے ذریعے اسے فروتن رکھا گیا۔ جیسے میں نے کہا، میں نہیں سمجھتا، یہ کچھ ایسا ہی ہے جو اکثر ہوتا ہے۔ یہ نئے عہد نامے کا ایک نادر واقعہ ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا برائی کو استعمال کر کے بھلائی پیدا کرتا ہے،
کیونکہ شیطان کا قاصد برا ہے اور اس نے ایسا کیا۔ پولس کہتا ہے تاکہ میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کی کہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں۔ جیسے میں نے پہلے کہا ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ اصول کو بہتر طور پر بیان کرتا ہے جو ہم نے یہاں مکاشفہ میں دیکھا۔